الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو و لعب، مگر اور کھیل اور کود یا کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لہی الحیوان، البتہ وہ ہمیشہ والا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پس جب وہ سوار ہوتے تھے کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، پس جب وہ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتا، اذا ہم یشرکون، تو فوراً وہ اس کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں یا کفر کریں اس کا جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے۔ ولیتمتعوا، چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھا لیں۔ فسوف یعلمون، پس جلد ہی وہ جان لیں گے اس کا انجام۔ اولم یرو، کہ نہیں وہ دیکھتے، انا جعلنا حرما آمنا، کہ بے شک ہم نے اس حرم کو امن والا بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اس کے ارد گرد سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا بس یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری یا ناقدری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ کھڑتا ہے۔ او کذب بالحق، یا حق کی تکذیب یا حق کو جھٹلا دیتے ہیں۔ لما جاءہ، جیسے ہی وہ اس کے پاس آتا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للکافرین، کافروں کے لیے ٹھکانہ۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پوری کوشش کی ہمارے بارے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ضرور ہم ان کی رہنمائی کر دیں گے اپنے رستے کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس پہ غور کریں گے تو محض انسان کی اس دنیاوی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہے، اور دنیا کی زندگی کے جینے کا جو مقصد ہے وہ اللہ نے ذکر کر دیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے دنیا میں کاروبار، دنیا میں معاملات، یہ سارا کچھ رکھے گئے ہیں تاکہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو جی رہے ہیں اس میں آسانی ہو جائے۔ اور اگر اس مقصد کو آسان کرنے کے لیے اس دنیا کو حاصل کیا ہے اور اس مقصد کو چھوڑ کے اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں تو کیا ہے یہ سراسر ناکامی کی طرف بدل جاتی ہے انسان کی زندگی۔ باقی رہی بات کہ یہ دنیا کا نظام انسان کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا اور انسان کے جانے کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ بچپن میں تھا تو اس سے کچھ لوگ کھیلا کرتے تھے، یہ کھلونا تھا۔ اب یہ جوان ہو گیا تو اس کو اللہ نے کھلونے عطا کر دیے۔ بوڑھا ہو گیا تو پھر یہ بچوں کا کھلونا بن گیا، اور اس کے بعد اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی چیز ہے، ایک انسان خود اس کو بوتا ہے، بونے کے بعد خود اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خود ہی اپنے ہاتھ سے اس چیز کو بنایا جاتا ہے، پھر اس کو توڑا جاتا ہے، کبھی بنا رہا ہے کبھی توڑ رہا ہے۔ بچپن میں دیکھے نا بچوں کو جس طرح کھیلتے ہیں، تو اللہ نے اس زندگی کو اسی طرح سے بیان کیا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اصل تمہارا جو انسان کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا حصول ہے اور اللہ کی بندگی ہے، اور اسی سے آخرت کی کامیابی یا آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت میں شروع ہونے والی ہے، وہ ایسی زندگی ہے جس کو حیات کہا گیا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کوئی حیات نہیں ہے، یہ زندگی ہی نہیں ہے۔ اصل زندگی کیا ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے، لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو شعور ہوتا۔ جبکہ مشرکین مکہ کیا تھے؟ وہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور آخرت کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے، جس کی بدولت ان کو کہا فی ضلال مبین ہے۔ اور جس شخص کو پتا ہو کہ میں نے اپنا حساب و کتاب دینا اور اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل آخرت ہے، تو وہ صاحب ذرا اس دنیا کے پیچھے اپنا ایمان نہیں بیچے گا نا، اس دنیا کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کنارہ کر کے وہ زندگی بسر نہیں کرے گا اس کو جب یہ یقین ہو جائے گا۔ تو جب جن لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے مکے کے اندر، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین سے پیچھے ہٹنے والے
نہیں ہے، کیا تھا کہ ان کو اس حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا کہ یہ دنیا واقعی کھیل اور تماشا اور اصل زندگی تو آخرت والی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہمیں بتلا دیا اس کے بارے میں۔ تو فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ کے ایمان کی یہ حالت ہے کہ جب یہ کشتیوں کے اندر باہری سفر کر رہے ہوتے تھے تو وہاں کو مشکل آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو وہاں سارے معبودوں سے اعلان برات کر دیتے، مخلصین علیہ الدین، وہاں خالص صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اللہ کو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو سن کے، جب خلوص کے ساتھ کوئی بھی پکارتا، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، دنیاوی اعتبار سے جو بھی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی دعاؤں کو سن لے گا۔ مومن ہو سکتا ہے مومن کی دعا میں وہ اخلاص نہ ہو، کافر وہ اخلاص پیدا کر لے تو اللہ اس کی دعا کو سن لے، اب اس کی دعا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی مخلصین علیہ الدین، خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اس سے دعا کرے گا تو وہ دعاؤں کو وہی سننے والا ہے۔ تو فرمایا جب ہم نے ان کو نجات دی تو اذا ہم یشرکون، جب بننے لگے کنارے پہ آ کے فلانے کا کرم ہو گیا، فلانے کا کرم ہو گیا۔ لیکن اب مسلمانوں کا کیا کیا جائے اور کیا کس طرح سے یہ بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ مشرکین مکہ تو سمجھتے تھے کہ 360 ہیں، لیکن وہ کرنی بھرنی والے ہیں، وہ خشکی کے اوپر تو ہمارے پیچھے آتے ہیں، جب ہم سمندر میں پھنس جاتے ہیں تو یہاں کوئی نہیں بچا سکتا، وہاں کون بچائے گا، صرف اللہ کی ذات بچائے گا۔ لیکن مسلمانوں نے، اہل ابھی کہتے ہیں شرک نہیں ہے اس امت کے اندر، ان کو وہاں پانیوں کے اندر بھی ایسی سروس مہیا کی ہے بزرگوں کی کہ آپ نے وہاں بھی پریشان نہیں ہونا، کہ وہاں بھی بزرگ جو ہے نا وہ کوئی کندھا دینے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کرنے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور پھر کہانیاں ایسی سناتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ جناب اچانک انہوں نے نماز توڑی اور نکل گئے، بعد میں دیکھا کہ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، ان کا کہاں گئے تم نے، نماز نہیں پڑھی، نماز توڑ کے نکل گئے۔ ان کا میرا مرید تھے، وہ جا رہے تھے اور وہ سمندر میں ان کو کشتی ڈوبنے لگی تو میں ان کی کشتی کو سہارا دے کے آیا ہوں، تھوڑا سا ادھر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ کندھا زخمی ہوا پڑا تھا، جڑا انہوں نے بچایا تھا اپنا کندھا زخمی کر رہا ہے، یہ خدا ہے، یہ الہ ہے، یہ معبود ہے۔ یہ سروس تو وہ ابو جہل جو جن کو پکے ٹھکے مشرک کہا گیا تھا، وہ بھی سروس نہیں دیتے تھے کہ یہاں جاؤ گے تو وہاں فلانا جو ہے وہ آپ کو، لیکن اہل اسلام نے دیکھیں یہ ظلم کس طرح کیا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، کیا کھلواڑ کیا ہے کہ وہاں جہاں دنیا کی جس حالت میں بھی تم ہو وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ تمہاری مدد بھی کرتے ہیں، تمہاری اعانت بھی کرتے ہیں، جبکہ یہاں دیکھ لیں تو فرمایا کہ فلما نجاہم، نجات کس نے دی، اللہ تعالیٰ نے، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، پھر اس کا نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی، لہذا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، ہم نے ان کو نعمت دی تھی یہ سمجھانے کے لیے، سلجھانے کے لیے کہ جو یہاں نجات دینے والا ہے تو تمہیں خشکی کے اندر بھی وہی نجات دینے والا ہے، لہذا جہاں جیسے تم نے یہاں ان کا انکار کر دیا تو تم بچ گئے ہو، اسی طرح اگر تم خشکی کے اندر بھی ان کے انکار کرو گے اور اللہ کی توحید کا اقرار کرو گے تو پھر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن انہوں نے اس چیز کو نہیں بلکہ الٹ لیا اور الٹ سمجھا، اور مشرک الٹ سوچا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، تو فرمایا انہوں نے کفر کر دیا اس کا، وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب اصول یہ ہے کہ ہم نے تمہیں تھوڑی سی مہلت دے دی ہے، جو ساز و سامان ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، پھر ایک اور احسان ان کو یاد دلایا گیا کہ یہ دیکھو کہ حرم، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پورے عرب کے اندر عزت عطا کر دی ہے، اور حرم کے جو باسی ہیں ان کے قافلوں کو کوئی نہیں لوٹتا، ان کو کوئی اغوا نہیں کرتا ہے، ان کو کوئی پریشان نہیں کرتا ہے۔ اس کے ارد گرد دیکھ لو کہ عرب کے اندر کیا تھا، ڈاکہ زنی، اور جس کا مال جس طرح سے بھی کوئی لے سکتا تھا وہ اس کے اوپر قبضہ کر سکتا تھا، وہ کرتا تھا۔ تو ان کو یہ ایک خاصیت حاصل تھی، تو کس وجہ سے حاصل تھی؟ باقی سب کے وہی، جس طرح یہ انسان تھے باقی بھی اسی طرح کے انسان تھے، صرف ان کو فوقیت اس لیے تھی کہ یہ اللہ کے گھر کے ارد گرد رہنے والے ہیں بھائی، اس وجہ سے فوقیت تھی نا۔ تو فوقیت کس وجہ سے ملی؟ اللہ کے نام کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اللہ کے گھر کی برکت کی وجہ سے سب کچھ ملا۔ تو بجائے اس کے کہ اس کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اسی میں غیر اللہ کو لا کے کھڑا کر دیا، جس طرح کہ آج مسجدوں میں دیکھیں گے، مسجدیں کس لیے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد یہ ہے کہ انسان کو سب دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ کے سامنے جھکایا جائے، لیکن اب مسجدوں کے اندر بھی بزرگوں کی تصویریں آ چکی ہیں اور لگ چکی ہیں، اور لوگ وہاں بھی غیر اللہ سے فریاد، نماز پڑھ کے بھی غیر اللہ سے فریاد ہو رہی ہے، فلانا 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 وسیلے اور یہ سارا کچھ کر کرا کے، یعنی جہاں اللہ کی عبادت کرنی تھی نا، وہی ضلال مبین کا جو زمانہ تھا اس کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بدترین زمانہ آئے گا۔ تو کہا کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مائیت حاصل تھی، وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے، اس کے احسانات کو نہیں مانتے، اور جو باطل ہے
اس کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں. تو ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ آیت جو کئی مرتبہ جو قرآن پاک میں دہرائی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات کو لگا دینا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی اور رسولوں نے اللہ کے بارے میں نہیں بتائی کہ اللہ ایسے، اللہ ایسے، اللہ ایسے. تو شرک کی بنیاد ہی یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہ کہانی اور فلسفہ پیغمبروں کے دین سے ہٹ کے نہیں سنائیں گے تو کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کے وہ فضائل نہیں سنائے ہوں گے جو آج کل کے لوگ جو ہے اہل شرک جو ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کہانیاں اور فلسفے اور اس طرح کی چیزیں سناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ذمہ کوئی ایسی بات. اللہ کے اصول کیا ہے کہ اللہ کیسا ہے، کس طرح ہے، کیا اس کی صفات ہے، جو اس نے بتا دیا اس کو مانا جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس کو مانا جائے گا. اس میں کسی قسم کا اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور ایک بھی بات اپنی طرف سے ایسی ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس نے منسوب کر دیا اور ایسا نہیں ہے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا. واہ کذب بالحق کی. اور دوسرا ظلم کیا ہے کہ جب حق بات پہنچ جائے تو اس کی تکذیب کر دے. اب حق کیا ہے؟ حق تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سمجھ نہیں ہوتی اور پھر ڈھونڈنے کی طرف نہیں نکلتے. اور بھائی سادہ سی بات ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز ہے وہ حق ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ کسی بھی صورت میں حق. لیکن یہ فرق ہی نہیں ہو رہا، یہ فرق ہی نہیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیسے حق ہے. جی حق قرآن و حدیث کو دیکھ لیں، جو اس کے مطابق ہے وہ حق ہے، جو قرآن و حدیث کے مخالف ہے وہ حق نہیں ہو سکتا. چاہے بڑے سے بڑا، اچھے سے اچھا، خوبصورت شکل و صورت والا یا کوئی بڑے قبے دستار والا جو بھی ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہے. اسی کے مطابق لائیں گے تو پھر ہی کامیابی ہو سکتی ہے. تو فرمایا علیہ فی جہنم مثوی للکافرین، جنہوں نے یہ سب کچھ یہ دین اپنے بنا رکھے اور اللہ کی طرف ظلم کو اور گھڑی ہوئی باتوں کو منسوب کر دیا تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے؟ ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ مقرر کر دیا گیا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہاں جو ہماری طرف آنے کے لیے پوری کی پوری کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو اپنی طرف راستہ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں اس کو اپنی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی، توفیق بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ انابت اللہ، استغفار ہے گناہوں سے، ہے توبہ ہے اور ان چیزوں کے ساتھ. تو فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو شخص احسان کے راستے پہ چل پڑے گا پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل توحید اور اہل محسنین کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.